السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی میری اس ویڈیو کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان سے کلونیلزم کیسے اور کب ختم ہوگا۔ ناظرین، پاکستان کے معاشی اور اقتصادی حالات دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اس کرۂ ارض کی کتنی نعمتیں ہمارے حصے میں آئیں۔ کتنے لوگوں کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی، پینے کے لیے صاف پانی، علاج کے لیے دوا، تعلیم کے لیے اسکول، سر ڈھانپنے کے لیے چھت حاصل ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ کتنے لوگ آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، کتنے لوگوں کی سوچیں آزاد ہیں اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ کم از کم پاکستان میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت قلیل ہے۔ باقی استعماری راج کی طرح آج بھی غلام ابن غلام اور ابن غلام ہیں۔ ناظرین، 14 اگست 1947 کو کاغذ پر ہم نے آزادی حاصل کی، وہ بھی لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر اور ہزاروں عصمتیں لٹا کر۔ دراصل اس وقت صرف ہمارے آقا تبدیل ہو رہے تھے، کالونیلزم کی شکل اور ڈیزائن تبدیل ہو رہا تھا، عوام آزاد نہیں ہوئی تھی۔ ناظرین، تھوڑا سا ماضی کے دریچوں میں جھانک لیتے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ یہ سامراجی طاقتیں اور گروہ کیا ہیں جو آج بھی ہم پر حکومت کر رہے ہیں، اور ہماری حالت ماضی کے غلاموں سے بھی بدتر ہے۔ طاقتور قومیں اور ملک کرۂ ارض پر پھیلی ہوئی دولت حاصل کرنے یا اس کو سمیٹنے کے لیے پہلے فزیکل قبضہ کیا کرتے تھے، یعنی وہ مفتوحہ علاقے میں جاتے تھے، وہاں بااثر لوگوں کو غلام بناتے تھے اور اپنے ساتھ ملا لیتے تھے، اور اس کے بعد وہ پبلک پہ راج کرتے تھے اور وہاں کی جو مال و دولت ہے، جو کہ تیل ہے، معدنیات ہیں، وہ لوٹ کر اپنے ملک لے جاتے تھے۔ امریکہ نے افریقہ کی نہ صرف دولت لوٹی بلکہ وہاں سے انسانوں کو قید کر کے وہ امریکہ لے گیا، چونکہ وہ فزیکلی بڑے سٹرونگ لوگ تھے تو امریکہ کی ڈیولپمنٹ ان سے کروائی۔ اسی طرح برطانیہ نے انڈیا کو اس وقت بہت لوٹا۔ اس وقت انڈیا میں پاکستان، اب کا بھارت، بنگلہ دیش اور ارد گرد کے علاقے بھی شامل تھے۔ اس وقت برطانیہ یہاں سے تقریباً 45 ٹریلین اسٹرلنگ پاؤنڈ لوٹ کر لے گیا۔ اس وقت یہ بہت بڑی رقم تھی، اور پھر یہاں سے لوگ بھی لے گیا۔ سارا برطانیہ اسی رقم اور انہی لوگوں سے ڈیولپ کرایا، یعنی یہ ہم ہی نے ڈیولپ کیا ہے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم آج بھی کالونی ہیں، استعماری راج جاری ہے، لیکن ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے طریقے، اسٹریٹجیز بدل گئی ہیں۔ ناظرین، اندازہ کریں کہ اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب 95 کروڑ یعنی لگ بھگ 8 ارب ہونے والی ہے۔ امریکہ کی آبادی اس کل آبادی کا صرف 4.25% ہے، لیکن امریکہ دنیا کے 25% ریسورسز استعمال کر رہا ہے۔ وہ طاقت اور ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر مختلف ممالک میں اپنے بندے مقرر کرتا ہے، ان کی حکومتیں بنواتا ہے، پھر وہاں سے دولت سمیٹ کر اپنے ملک لے جاتا ہے۔ نہ صرف دولت لے جاتا ہے، جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اس خطے میں رہنے والے لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، اور یعنی ہیومن ریسورسز جو ہیں وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، تو انہوں نے یہاں سے لوگوں کو لے جانا شروع کر دیا۔ برطانیہ اور کچھ یورپین ممالک جو ہیں ان کا طریقہ واردات مختلف ہے۔
وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں کرپشن کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ دنیا میں باثر لوگ اپنے اپنے ملکوں میں کرپشن کرتے ہیں، غریبوں کا خون چوستے ہیں، پیسہ ڈالروں میں کنورٹ کرتے ہیں اور برطانیہ اور یورپی ممالک میں لے جاتے ہیں، جہاں کی حکومتیں انہیں خوش آمدید کہتی ہیں۔ اس لوٹے ہوئے پیسے کو وہ اپنے ملک میں تجارت اور ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور اہم بات کہ اپنے لوگوں کو سخت کام بھی نہیں کرنے دیتے، ڈیولپنگ کنٹری سے ہی لیبر منگواتے ہیں اور انہی سے کام کرواتے ہیں۔ جب امریکہ، برطانیہ اور یورپین ممالک کو پتہ چلا کہ اس خطے کے لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، تو پھر انہوں نے تعلیم کے نام پہ یہ کام شروع کیا اور تعلیم کے لیے چند ایک لوگوں کو اسکالرشپ دیے اور باقی کو وہاں بلانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں سے ریسرچ کروائی اور ریسرچ کروا کے ان کی ریسرچ کو استعمال کر کے اربوں ڈالر کمائے، اور پھر IMF اور ورلڈ بینک جیسے ادارے بنا کر پیسہ ہمیں قرض دینا وہی شروع کیا جو یہاں سے لوٹ کے لے کے گئے تھے، اور پابندیاں ایسی لگائیں کہ فزیکل قبضہ کے وقت بھی وہ اپنے غلاموں پر ایسی پابندیاں نہیں لگاتے تھے۔ اب ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے اور اپنے گماشتوں کے سبب ڈیولپنگ ملکوں کے عوام کو جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کیا ہوا ہے، لیکن ان کی باتیں جو ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں۔ ٹھیک ہے، وطن عزیز میں ہم غلاموں کے غلام ہیں۔ استعماری راج اس طرح ہمارا جینیٹک کریکٹر بن چکا ہے کہ ہم اس وقت کی عادات و اطوار بدلنے کو تیار ہی نہیں ہیں، نہ قوانین بدلتے ہیں۔ مجھے شدید حیرت ہوتی ہے جب میں سنتا ہوں کہ ایک شخص نے لیا میں بیٹھے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو تربت کے تھانے میں اس کے خلاف FIR درج ہو گئی، اور تربت کی پولیس لیا میں آ کے اس شخص کو پکڑ کے لے گئی۔ وہاں کی عدالت سے ضمانت ہوئی تو پتہ چلا کہ باہر سکھر کی پولیس بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ جو خیالات کا اظہار انہوں نے کیا تھا سکھر میں بھی بیٹھے ہوئے کسی شخص کی دل آزاری ہوئی تھی، اور انہی خیالات کی وجہ سے پورے ملک میں جہاں کسی کا دل دکھتا ہے وہاں FIR درج ہو جاتی ہے۔ انگریز نے یہ قانون اپنے لیے بنایا تھا کہ یہ جو غلام ہیں ہم لوگ ان کے سامنے سر نہ اٹھا سکیں، جہاں بھی ہوں ہماری جرت نہ ہو کہ انگریز سرکار کے بارے میں ایک لفظ بھی کہیں، اس لیے وہ ایسا کرتے تھے۔ لیکن اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے ڈیموکریٹ باہر سے پڑے ہوئے اس ملک پر قابض ہوئے تو ایسے قوانین کو ختم نہ کرنے کی وجہ صاف ظاہر ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلونیل مائنڈ سیٹ۔ انگریز کے زمانے کا ایک اور قانون بہت مشہور ہے، وہ ہے کار سرکار میں مداخلت۔ پولیس بغیر وارنٹ کے کسی کے گھر میں دیوار پھلانگ کر داخل ہوتی ہے، دروازہ توڑ کر اندر جاتی ہے، اور جب خاتون خانہ ان کو اپنے بیڈ روم میں آنے سے منع کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کار سرکار میں مداخلت ہو گئی ہے، اور اس خاتون کو بھی پکڑ کے جا کے حوالات میں بند کر دیتے ہیں۔ ناظرین، میں تو یہاں عدلیہ کے فیصلوں کو بھی سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ایک شخص کے جرم کا عدالت ایک فیصلہ کرتی ہے، اور آئیڈینٹیکل جرم میں دوسرے شخص کے خلاف مختلف فیصلہ دیتی ہے۔ یہ بات کہتی کہتی بیچاری محترمہ بیزن نظیر بھٹو جان سے گئیں۔ پاکستان کے حالات تو ٹپیکل کالونی والے ہیں۔ آپ اینٹوں کے بٹوں پر خاندان بکتے ہوئے دیکھیں۔ مثلاً ایک خاندان کے 7 افراد ہیں، بیوی، میاں اور ان کے 5 بچے۔ وہ وہاں مزدوری کرتے ہیں، مزدوری میں گزارا نہیں ہوتا، قرض لیتے ہیں، قرض کی رقم بڑھتی جاتی ہے جو کہ لاکھوں میں ہو جاتی ہے، وہ واپس نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس بٹے کا مالک جب چاہے جو انہوں نے قرض لیا ہوا ہے
وہ کسی دوسرے بٹے والے سے وہ رقم لے کے پورے خاندان کو ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہاں وڈیروں کا بھی یہی حال ہے۔ ان کے کھیتوں میں کام کرنے والے جب پیسے واپس نہیں لوٹا سکتے تو وہاں بھی دوسرے لوگوں کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، یا اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو ان لوگوں کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہاں غلامی بکتی ہے۔ سیاسی لوگ حکومت میں آتے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، ملک کے قوانین کے بارے میں وہ کچھ سوچتے ہیں، نہ عدلیہ کچھ کرتی ہے۔ شاید دونوں کو ایسے قوانین سوٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ کانٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے؟ ایک غیر اسلامی، غیر قانونی کا قاضی کیوں غلط کام کا جواب دہ نہیں؟ قاضی جواب دہ ہوگا تو انصاف ہوگا، انصاف ہوگا تو کلونیل مائنڈ سیٹ ختم ہوگا، کلونیل مائنڈ سیٹ ختم ہوگا تو سمجھ آئے گی کہ ہم نے دنیا کے طاقتور ملکوں کی کالونی نہیں بننا، اور اپنے ملک میں طاقت کے بل بوتے پر جو مختلف کالونیز بنی ہوئی ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ طاقتور لوگوں نے اسمبلیوں میں بیٹھ کر قانون کے بل بوتے پر جو لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے اور ٹیکسوں کی شکل میں ان سے بھتہ وصول کر کے ڈالروں میں کنورٹ کر کے باہر لے جاتے ہیں، اس نظام کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا۔ یہ ہے استعماری نظام۔ غریب آدمی یعنی عام آدمی کب آزاد ہوگا؟ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا تھا، اشرف المخلوقات بنایا تھا، لیکن استعماری طاقتوں نے ہمیں غلام بنا رکھا ہے۔ ناظرین، امریکہ کا دنیا کے تمام ممالک، خاص طور پر ہمارے جیسے ممالک کو کالونی بنانے کا ایک بہت سٹرونگ ہتھیار ہے، جو بظاہر کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جسے ہم ڈالر کہتے ہیں۔ یاد رہے، امریکہ پر کوئی قرضہ نہیں، اس پر جو قرضہ ہے وہ عوام کو ترغیب دینے کے لیے ہے کہ جب امریکہ مقروض ہے تو آپ بھی قرضہ لیں۔ امریکہ تو جب چاہے وہ ڈالر چھاپ کے کہے کہ میرے اوپر کوئی قرضہ نہیں، اور وہ ہمارے جیسے ملکوں کو قرض دے کے کہتا ہے ڈیولپمنٹ نہیں، عیاشیاں کرو، پھر اس قرض کو اتارنے کے لیے اور قرض لو، اور ہمیشہ کے لیے IMF جیسے اداروں کے ذریعے امریکہ کی کالونی بن جاؤ، اور بھٹا پر کام کرنے والے مقروض خاندان کی طرح اپنے پورے ملک کی حیثیت کر لو، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو کیا ٹرانسفر کرو؟ غلامی۔ جو اپنی خواہش اور مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیا ہم اس وقت اپنی مرضی سے اپنا ملک چلا سکتے ہیں؟ جو کوئی ملک اس کاغذ کے ٹکڑے یعنی ڈالر میں لین دین سے انکار کرتا ہے، امریکہ اس کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ ناظرین، کہاں سے شروع کریں گے آزادی کا سفر؟ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں۔